یہ بلا بڑا کیکڑا آدمی، ٹیڈی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ چھوٹا چھوٹا بدماش لوگ، انہیں تو اپنا عزت کا بھی پرواہ نہیں۔ یہ لوگ کیا جانے بدماش کیا ہوتا ہے؟ ہیروئن بیچنا اور عورتوں پر ہاتھ ڈالنا تو دادا گیری نہیں ہوتا نا؟ ان سے منہ ماری کر کے اپنا وقت ضائع کیوں کرتا ہے؟ ویسے ایک بات بتاؤ۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ بات ادھر ہی ختم نہیں ہوگا تو پھر کہاں ختم ہوگا؟ میں نے آستین سے ہونٹ پوچھتے ہوئے کہا۔ بلا بدماش پہلے تحریمی کے گروہ کے ساتھ تھا۔ اس کے ایک بندے سے لفڑا ہو گیا تو اسے مار کر وہاں سے بھگا دیا گیا اور سمندر خان کے ساتھ مل گیا۔ سمندر خان بھی دراصل تحریمی ہی کا بندہ ہے۔ یہ سب لوگ اندر سے ایک ہی ہیں، کیا بولتا ہے اس کو، ایک تھیلے کے چٹے سفید۔ چٹے سفید نہیں، چٹے بٹے بولو ٹیڈی بھائی۔ نرگس نے پہلی مرتبہ مداخلت کی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہی بہن وہی۔ ٹیڈی نے سر ہلایا۔ یہ سب لوگ وہی ہیں۔ اپنا واجہ نے بلے بدماش کا ایک شکار اس کے منہ سے چھینا ہے، وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا نا، سمندر خان کو بتائے گا اور سمندر خان یہ بات تحریمی تک ضرور پہنچائے گا۔ اسے کیا پتا میں کون ہوں، میں نے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا۔ وہ میرا نام بھی جانتا ہے؟ اچھا ہے، تھوڑا مزہ آئے گا۔ میں جواب دینے کے بجائے باہر دیکھنے لگا۔ اس وقت ہم سہراب گوٹ والے چوراہے پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں سے ٹیڈی نے گاڑی بائیں طرف گھما دی۔ یہی سڑک سیدھی کریم آباد کی طرف چلی گئی تھی اور پھر ہمیں گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی میں باتھ روم میں گھس گیا اور اسپرٹ وغیرہ سے اپنی ناک اور سوجے ہوئے ہونٹوں کی مرمت کرنے لگا۔ میں باہر آیا تو ٹیڈی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور نرگس کچن میں تھی۔ میں ٹیڈی کے پاس بیٹھ گیا۔ 20-25 منٹ بعد نرگس کافی بنا کر لے آئی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے ہم آج کے واقعے پر تبصرے کرنے لگے۔ آج کی گڑبڑ میں واقعی قصور میرا ہے۔ مجھے بلے بدماش کے دھندے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور مداخلت کرنے کا سوچا تھا تو ٹیڈی کو بتا دینا چاہیے تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب آئندہ مجھے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹیڈی کا پروگرام ہمارے ہی ساتھ رہنے کا تھا۔ نرگس نے اس کے لیے اوپر والے کمرے میں بستر لگا دیا، لیکن 2 بجے سے پہلے ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے۔ ٹیڈی کے اوپر جانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرے ہونٹ پھول گئے تھے اور ناک بھی سوجی ہوئی تھی۔ تکلیف اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ہلکی ہلکی تکلیف بھی مجھے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھی۔ میں ایک بار پھر باتھ روم میں گھس گیا اور آئینے میں اپنے بگڑے ہوئے چوکٹھے کو دیکھنے لگا۔ میں نے ناک کو انگلی سے ٹٹول کر دیکھا۔ ناک کا بانسا محفوظ ہی رہا تھا۔ میں ابھی آئینے میں اپنی چوٹوں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ آئینے میں نرگس کا عکس دکھائی دیا اور پھر وہ بھی باتھ روم میں گھس آئی اور میرے ہونٹوں اور ناک کا معائنہ کرنے لگی، اور پھر اس نے میرے زخموں پر لوشن لگایا اور ہم باتھ روم سے باہر آ گئے۔ نرگس نے اگرچہ مجھے ایک پین کلر بھی کھلا دی تھی، لیکن تکلیف مجھے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھی۔ ہونٹ زیادہ پھول گئے تھے اور مجھے اب بولنے میں بھی خاصی تکلیف ہو رہی تھی۔ نرگس کوئی بات کرتی تو میں جواب میں خاموشی رہتا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ نرگس سو چکی تھی۔ میں کبھی اونگ جاتا اور کبھی تکلیف کی وجہ سے پھر آنکھ کھل جاتی، اور جب میں جاگ جاتا تو اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا۔ مجھے اپنے آپ پر واقعی حیرت ہوئی۔ کراچی آنے کے بعد میں 2 مرتبہ پٹ چکا تھا اور اتفاق سے دونوں مرتبہ ٹیڈی میری مدد کو پہنچا تھا۔ میرے اندر کیا تبدیلی آئی تھی کہ میں جمی اور بلے جیسے 3rd ریٹ بدماشوں سے پٹ گیا تھا۔ حالانکہ راجستھان میں بھی میں ہی تھا جس نے ٹاک کے خطرناک ترین ایجنٹوں کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ کئی آدمی بیک وقت میرے ہاتھوں پٹے تھے، لیکن یہاں آتے ہی میں ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے ہاتھ پیروں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ یہ یہاں کی آب و ہوا کا اثر تھا یا میری طاقت سلب ہو رہی تھی؟ بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب آرام پسندی اور کاہلی کا نتیجہ تھا۔ کئی روز تو میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، بستر پر پڑا اینٹتا رہتا تھا، جس سے میری ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ میرے ہاتھ پیروں کو بھی زنگ لگ رہا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل ہی سے یہ ایکسرسائز شروع کر دوں گا۔ اور یہ سب کچھ سوچتے ہوئے آخرکار میری آنکھ لگ گئی۔ ناک اور ہونٹوں کی تکلیف کے باوجود میں نے اگلے ہی روز سے اپنے ایکسرسائز والے پروگرام پر عمل شروع کر دیا۔ ہمارے بنگلے کے سامنے اگرچہ پارک موجود تھا، لیکن اس میں گھاس نام کو نہیں تھی۔ قرب و جوار میں بھی کوئی ایسا پارک موجود نہیں تھا۔ میں صبح 5:30 بجے گاڑی پر گھر سے نکلتا اور گلشن اقبال میں عزیز بھٹی پارک پہنچ جاتا۔ اس سرسبز اور وسیع و عریض پارک میں ایک خوبصورت جھیل بھی تھی، لیکن پارک کے عملے کی بے پرواہی کے باعث وہ جھیل بیکار ہو گئی۔ پانی کی سطح پر دبیز کائی اور نرسل پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال مجھے اس جھیل سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اور بھی بہت سے لوگ صبح سویرے جاگنگ اور ایکسرسائز کے لیے اس پارک میں آتے تھے۔ ان میں خواتین بھی ہوتی تھیں۔ خواتین نے اگرچہ ایکسرسائز کے لیے دبیز گھاس کا الگ حصہ اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا، لیکن بہت سی خواتین ایسی بھی تھیں جو مردوں کے شانہ بشانہ جاگنگ اور ایکسرسائز کرتی ہوئی نظر آتی۔
چند روز بعد ہی میں اپنے آپ میں بڑی تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ اب میری پرانی صلاحیتیں عود کرا رہی تھیں۔ میں اپنے آپ میں برقی لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس کرنے لگا، جس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک روز ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس روز میں جھیل کی طرف میں پختہ پٹری پر جوگنگ کر رہا تھا۔ میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، ان کے پیچھے عورتیں تھیں۔ مخالف سمت سے بھی کچھ لوگ جوگنگ کرتے آ رہے تھے۔ جھیل کے آخری سرے پر موڑ کسی قدر تنگ تھا۔ اس جگہ تنگ سی پٹی کی ایک طرف جھیل تھی اور دوسری طرف پانی کی کھاڑی سی تھی۔ دونوں کناروں پر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ میں اس موڑ پر پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے آنے والے ایک شخص کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بلّا بدمعاش تھا۔ بلّا مجھ سے 10 گز دور تھا۔ اس نے دھاری دار سینڈو کٹ بنیان اور سفید نکر پہن رکھی تھی۔ اس کی ٹانگوں اور بازو کے ابھرے ہوئے مسل صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دوسروں کو ہیروئن کا عادی بنا کر ان کے جسموں سے زندگی نچوڑ لینے والے کو اپنی صحت کی کتنی فکر تھی۔ بلّا پہلے بھی یہاں آتا ہوگا، مگر اس سے میرا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ بلّے نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے الجھن اور پھر چمک سی ابھری۔ ایک لمحے کو اس کی رفتار کم ہوئی تھی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے دھاڑتے ہوئے میری طرف چھلانگ لگا دی۔ میں اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے میں بھی غافل نہیں تھا۔ وہ جیسے میری طرف لپکا، میں پھرتی سے نیچے جھک گیا اور بلّے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر سامنے اچھال دیا۔ وہ مٹی کی وزنی بوری کی طرح دھپ سے زمین پر گرا۔ اس کے منہ سے کراہ نکل گئی، لیکن اس نے اٹھنے میں بھی دیر نہیں لگائی۔ میرے دائیں بائیں جوگنگ کرنے والے دونوں اتھیڑ عمر آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے۔ پیچھے آنے والی دونوں عورتیں بھی چیختی ہوئی پلٹ کر پیچھے دوڑ گئیں۔ بلّے نے اٹھ کر پھر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ وہ گھونسا تان کر آگے بڑھا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے اس کا گھونسا اپنے بائیں کلائی پر روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کے جبڑے پر گھونسا جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، لیکن دوسرے لمحے اس نے سنبھل کر پھر چھلانگ لگا دی۔ اس مرتبہ میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکا۔ بلّا مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے گرا۔ وہ میری گردن دبوچنا چاہتا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو رگیدتے رہے۔ کبھی میں بلّے کے اوپر آ جاتا اور کبھی اس کے نیچے دب جاتا، اور جب اٹھتے تو خونخوار درندوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے اور ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیتے۔ دونوں طرف پانیوں کے بیچ میں خشکی کی وہ پٹی 6 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ اس طرح جوگنگ کے لیے آنے والوں کا سارا پروگرام گڑبڑ ہو گیا تھا۔ لوگ ہماری دونوں طرف دور دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے قریب آ کر ہمیں چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ عورتیں تو چیختی ہوئی وہاں سے بہت دور بھاگ گئی تھیں۔ بلّے کا ایک داؤ چل گیا اور اس نے مجھے اٹھا کر پٹخ دیا، لیکن میں فوراً ہی سنبھل گیا اور اگلے ہی لمحے میرا بھرپور گھونسا اس کی ناک پر پڑا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اس کی ناک سے خون کی دھار بہہ نکلی تھی، لیکن وہ بھی بڑا سخت جان ثابت ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی سنبھل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کو رگیدنے لگے۔ میں نے اسے گرانے کی کوشش کی، لیکن میرا پیر پھسل گیا اور میں خشکی کی اس پٹی پر اس طرح گرا کہ میری ٹانگیں تو خشکی پر رہیں، مگر اوپر کا آدھا دھڑ کنارے سے نیچے لٹک گیا۔ میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بلّا میرے سینے پر سوار ہو گیا اور میرے منہ پر گھونسے مارنے لگا۔ میری صورتحال بڑی نازک تھی۔ آدھے دھڑ سے کنارے پر لٹکے ہوئے ہونے کی وجہ سے میں پوری طرح اپنی طاقت بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ بلّے نے میرے سر کو نیچے جھکا کر جھاڑیوں کے اندر پانی میں غوطہ دیا۔ وہ شاید مجھے اس طرح ڈبو کر مار ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ میرے لیے خوفناک ترین لمحات تھے۔ میرا سر پانی سے ابھرا تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بلّے نے میرا سر دوبارہ پانی میں ڈبونا چاہا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے کاندھوں پر جما دیے۔ اس طرح اس کی طاقت کسی قدر کم ہو گئی۔ بلّے کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا چہرہ بے حد خوفناک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی دونوں ٹانگیں بھی سمیٹ لیں اور پوری طاقت ٹانگوں میں مجتمع کر کے اسے اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ بلّا بدمعاش جھاڑیوں کے اوپر سے ہوتا ہوا شراب کی آواز سے جھیل کے پانی میں گرا۔ اس کے منہ سے چیخ بھی نکل گئی۔ بلّے کو اپنے اوپر سے دھکا دیتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو فوراً ہی سنبھال لیا تھا۔ دوسری صورت میں میں بھی پانی میں غوطے کھا رہا ہوتا۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آدمی دوڑ کر آگے آ گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھا دیا۔ یہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک تھا جو بلّے سے مقابلہ ہونے سے پہلے میرے ساتھ جوگنگ کر رہے تھے، اور وہ دیکھ ہی چکے تھے کہ بلا وجہ بلّے نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں، بدمعاش آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس شخص نے یہ الفاظ بلّے کے لیے کہے تھے۔ چند روز پہلے بھی کسی نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی پٹائی کی تھی، مگر یہ بدمعاش اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ دوسرے لوگ بھی اب میرے قریب آ گئے تھے۔ ان میں کئی ایسے بھی تھے جو گلشن میں رہتے تھے اور بلّے بدمعاش کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ سب بلّے کو گالیاں اور مجھ سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں بلّے سے بھی بڑا بدمعاش ہوں تو شاید بلّے سے زیادہ گالیاں میرے حصے میں آتی۔ بلّا بدمعاش نہ جانے کس وقت جھیل سے نکل کر سامنے ریلوے لائن کی طرف والی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے لوگوں کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا
اور پارک سے نکل کر سڑک پر اس طرف چلنے لگا جہاں میری کار کھڑی تھی۔ اس روز کے بعد میں بھٹی پارک کی طرف نہیں گیا، کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے ٹیڈی کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل شروع کر دیا کہ بلے جیسے چھوٹے چھوٹے بدماشوں پر اپنی توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ٹیڈی کو یا نرگس کو اس روز کے واقعے کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس سے اگلے روز میں نے اپنے بنگلے کے سامنے والے پارک میں جانا شروع کر دیا۔ جوگنگ کرتے ہوئے پارک کے 2-3 چکر لگا تھا اور گھر واپس آ کر لان میں تھوڑی بہت ورزش کر لیتا۔ اب میں بہت بدل گیا تھا، میرے اندر ایک بار پھر پارا سبھر گیا تھا اور اب میں پہلے کی طرح بلے جیسے 2-4 گنڈوں سے بیک وقت نمٹ سکتا تھا۔ 20-22 دن گزر چکے تھے، رنگا سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی، تاہم ٹیلی فون پر 1-2 مرتبہ گپ شپ ضرور ہوئی۔ اور پھر ایک روز رنگا نے ٹیلی فون پر بڑی سنسنی خیز خبر سنائی۔ تحریمی ان دنوں کراچی آیا ہوا تھا، کئی روز پہلے جب سولجر بازار کی ویران کوٹھی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ان دنوں تحریمی شارجہ یا دبئی میں تھا، اسی وہیں پر بابل کے قتل اور اپنے 2 آدمیوں کی پٹائی کی خبر ملی تھی۔ اس رات کراچی میں تحریمی کے نائب نے اپنی صوابدید سے کام لیتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا تھا اور اپنے بندوں کو بچانے کے لیے ڈاکوؤں کے خلاف غلط رپورٹ لکھوا دی تھی۔ اتنے روز خاموشی رہی تھی، ہم نے بھی اپنی سرگرمیاں معطل کر رکھی تھیں، لیکن تحریمی نے آتے ہی گلگپاڑا شروع کر دیا۔ بابل اس کے چند آدمیوں میں سے تھا جو اس رات ٹیڈی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تحریمی سے آسانی سے نہیں بھول سکتا تھا۔ تحریمی کے آنے کے دوسرے ہی روز رضیہ اور جیمی وغیرہ کے اغوا کی جھوٹی رپورٹ کی روشنی میں ایک تازہ رپورٹ درج کر لی گئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس پرانی رپورٹ کو نیا رنگ دے دیا گیا، اور تازہ ترین رپورٹ یہ تھی کہ بابل کے قتل کا الزام ٹیڈی پر عائد کر دیا گیا تھا۔ رضیہ، جیمی اور بالے نے بھی اپنی تازہ بیان دیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرانی نمائش کے چوراہے سے انہیں اغوا کرنے والے 2 آدمی تھے۔ اغوا کرتے وقت انہوں نے چہروں پر نقاب چڑھا رکھے تھے، لیکن اس کوٹھی میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے چہروں سے نقاب اتار دیے۔ ان میں سے ایک ٹیڈی تھا، دوسرا رنگا کا آدمی جسے انہوں نے پہچان لیا تھا، اور بابل کو گولی بھی ٹیڈی ہی نے ماری تھی۔ رضیہ کے بیان میں کچھ اضافی باتیں بھی تھیں۔ رضیہ کے نئے بیان کے مطابق انہیں اغوا کرنے والا ٹیڈی کا دوسرا ساتھی نذیر محمد عرف ناجی تھا، یعنی میں، جو پنجاب پولیس کو قتل، ڈکیتی، منشیات کی اسمگلنگ، جال سازی اور دیگر کئی سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ سولجر بازار کی اس ویران کوٹھی میں ناجی ہی نے اس کے جسم سے زیورات اتروائے تھے، اور پہلے اس نے پستول کی زد پر دوسرے کمروں میں لے جا کر اس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اور بعد میں ٹیڈی نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ رضیہ جیسی عورت کے لیے اس قسم کی شرمناک باتیں کوئی معنی خیز نہیں رکھتی تھیں۔ کوئی شریف عورت ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالتی جو اس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکتا ہو۔ رضیہ ایک فاحشہ عورت تھی، اسے اس قسم کا بیان دیتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ رضیہ کے بیان میں میرے لیے ایک اور بات قابل توجہ تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ناجی یعنی میں، اس نے جسم سے زیورات اتروائے تھے، اور ان زیورات میں اس نیکلس کا خاص طور پر ذکر کیا تھا، جس کے لیے شروع ہی سے اس کی نیت خراب تھی۔ 6 باتیں مجھے رنگا سے ٹیلی فون پر معلوم ہوئی تھیں، اور کچھ میں نے اخبار میں پڑھ لی تھی۔ پولیس کو اب بڑی سرگرمی سے ٹیڈی کی اور ناجی کی یعنی میری تلاش تھی۔ رنگا نے فون پر بتایا تھا کہ پولیس نے اگرچہ ٹیڈی کی تلاش میں اس علاقے میں 1-2 جگہوں پر چھاپے مارے تھے، لیکن اس کے ڈیرے کا رخ نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ رنگا کا رسوخ بھی کام آ رہا تھا، اور ٹیڈی کی گرفتاری کے لیے پولیس محض خانہ پوری سے کام لے رہی تھی، یا شاید دکھاوے کی یہ کارروائی تحریمی کو تسلی دینے کے لیے کی جا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں ٹیڈی کے علم میں بھی آ چکی تھیں۔ رنگا نے تقریباً 20 منٹ تک اس سے بھی بات چیت کی، اور رنگا ہی نے ٹیڈی کو مشورہ دیا کہ کم از کم 2 دن تک باہر نہ نکلے۔ 2 دن بعد رات 11 بجے کے قریب رنگا کا فون آ گیا۔ کال میں نے ہی ریسیو کی۔ ناجی واجہ، رنگا نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، صورتحال کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گئی ہے، تحریمی بہت اوپر تک پہنچ گیا ہے، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، تم ٹیڈی کو واپس بھیج دو، حضور ہی ٹیڈی کی جگہ لے لے گا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ کیا ٹیڈی یہاں زیادہ محفوظ نہیں ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اسے چند روز یہیں رہنے دیا جائے؟ ٹیڈی تمہارے پاس محفوظ تو ہے، لیکن وہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، رنگا نے جواب دیا۔ وہ ایک جگہ قید ہو کر بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ باہر نکل گیا تو کسی کی نظروں میں آ جائے گا، اس طرح تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میرے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ زیادہ محفوظ رہے گا اور ہاتھ پیر مارنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، اور تم بھی محفوظ رہو گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور، میں نے کہا، میری حفاظت کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضوری کو بھی یہاں مت بھیجو۔ کیا مطلب؟ رنگا نے پوچھا۔ مجھے یہاں صرف رضیہ پہچانتی ہے، یا جیمی اور بالے نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا ہے، گویا پورے شہر میں صرف 3 آدمی ہیں جو صورت سے مجھے پہچان سکتے ہیں۔ اس طرح میرے لیے زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے، اور اگر حضوری میرے ساتھ ہوگا تو اس کی وجہ سے میں بھی آسانی سے نظروں میں آ جاؤں گا۔
میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ گیا بازار رنگا نے جواب دیا۔ یہ بات پہلے میری کھوپڑی پہ کیوں نہیں آئی؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹیڈی کو فون دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ٹیڈی میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک بات کرتا رہا۔ وہ اگرچہ بلوچی زبان میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے 1-2 جگہوں کے نام بھی نکلے تھے، جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ رنگا سے کسی قسم کا پروگرام بنا رہا ہے۔ پھر ٹیڈی نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، گاڑی ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یہاں باہر والے پیٹرول پمپ سے 50 گز آگے پہنچ کر رکے گی۔ وہ بات کرتے ہوئے نرگس کی طرف مڑ گیا۔ سوری بھابھی، آپ دونوں کے ساتھ چند روز بڑے آرام سے گزرے اور اس وقت تو تاش کی بازی بھی واقعی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بس چند روز کا بات ہے، اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ ٹیڈی کے ساتھ واقعی بڑا اچھا وقت گزرا تھا۔ ہم زیادہ تر رمی کھیل کر اپنا وقت گزارتے تھے اور اس وقت رنگا کا فون آنے سے پہلے بھی رمی ہی کھیل رہے تھے۔ ٹیڈی نرگس سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ کبھی اسے بہن کہتا اور کبھی بابی کہہ کر پکارتا، اور جب بھی اسے بابی کہتا نرگس میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تقریباً 25 منٹ بعد ہم گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، نرگس میری ساتھ والی سیٹ پر اور ٹیڈی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پلاسٹک کا وہ تھیلا اس نے اپنے پاس رکھ لیا جس میں اس کے کپڑے تھے۔ پیٹرول پمپ ہمارے بنگلے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ 2 گلیاں گھوم کر مین روڈ پر آئے۔ پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی بس سٹاپ تھا اور اس وقت یہاں خاصی رونق تھی۔ بسوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی۔ بہت سے مسافر اپنے اپنے روٹ کی بسوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ سامنے سڑک کے اس پار مینا بازار والے کوٹھے کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا جیسے وہاں ابھی شام اتری ہو۔ مین روڈ پر تقریباً 50 گز آگے جا کر میں نے گاڑی روک کر انجن بند کر دیا اور سیٹ پر پیچھے کی طرف مڑ کر ٹیڈی سے باتیں کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سفید رنگ کی ایک سوزوکی ہائی روف ہم سے تقریباً 10 گز آگے نکل کر رک گئی۔ ہائی روف کی چھت پر سرخ روشنی فلیش کر رہی تھی اور اس کے دونوں طرف کسی پرائیویٹ ہسپتال کا نام لکھا ہوا تھا۔ ٹیڈی نے مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، نرگس کو سلام کیا اور اپنا تھیلا اٹھا کر کار سے اتر گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایمبولینس کے قریب پہنچ گیا۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور ٹیڈی کے اندر بیٹھتے ہی وہ حرکت میں آ گئی۔ چند گز آگے جا کر ایک یو ٹرن لیا اور تیزی سے واپسی کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی فلیش کے ساتھ لگے ہوئے اسپیکر سے ٹین 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 کی آواز فضا میں گونجنے لگی تھی۔ میں سڑک کے دوسرے حصے پر واپس جاتی ہوئی ایمبولینس کی طرف دیکھا۔ شیشوں پر نیلے رنگ کے طویل پردے گرے ہوئے تھے اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس ایمبولینس میں کوئی مریض ہوگا یا کوئی خطرناک قاتل سفر کر رہا ہے۔ ہم نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ تاش کی وہ بازی ختم ہونے کے بعد رخان کے ہاں جا کر کباب پراٹھا کھائیں گے۔ یہ تجویز ٹیڈی کی تھی، حالانکہ اب وہ بڑی شدت سے پولیس کو مطلوب تھا اور پرانی نمائش کے قریب بند روڈ پر بندو خان کا ہوٹل اس علاقے میں واقع تھا جہاں ٹیڈی آسانی سے پولیس کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ سولجر بازار کا علاقہ سامنے ہی تو تھا جہاں ٹیڈی کے خلاف بابل کے قتل کی رپورٹ درج تھی۔ ٹیڈی 20-22 دن ہمارے ساتھ رہا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ امن پسند آدمی تھا، لیکن اپنا ناریل استعمال کرنا بھی جانتا تھا۔ تاہم بعض اوقات بقول اس کیس کا ناریل گھوم جاتا تھا اور غالباً آج کوئی ایسی ہی بات تھی۔ مجھے حالانکہ وہ خود منع کرتا رہتا تھا کہ بلے جیسے چھوٹے بدماشوں سے منہ ماری کر کے اپنی توانائی ضائع نہ کروں، لیکن آج رنگا کے منع کرنے کے باوجود اس نے بندو خان کے ہاں کباب پراٹھا کھانے کا پروگرام بنا رکھا تھا اور اس کے بارے میں رنگا کا یہ خیال درست ہی ثابت ہوا تھا کہ وہ میرے قابو میں نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے میں بھی کسی مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ میں نے ٹیڈی کو اس پروگرام سے باز رکھنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر مرتبہ اس کا ایک ہی جواب آتا، کچھ نہیں ہوتا ڈے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔